118 مرتبہ اگر جمیلو کہے تو 110 مرتبہ یا علی کہنا، کہہ کر دعا کرنا کہ جو بھی میرے شکم میں ہے لڑکا یا لڑکی اس کو حسین بنا حسن دے، اللہ سے دعا کر۔ ان ناموں کا واسطہ، اللہ کا نام جمیل، 99 ناموں میں ایک نام جمیل، اور مولا کا نام لے کے واسطہ لے کے دعا کر، پھر بعد میں 9 مرتبہ سلوات پڑھ۔ تو اگر کیسے بھی ماں باپ اس کی اولاد حسین ہوتی، آج کے بعد حیدرآباد کے سب بچے خوبصورت لیٹ ہو گیا چل رہا آپ سمجھتے؟ تو ہادہ قمر بنی ہاشم کا کب کہا؟ جب مولا نے کہا، مولا علی نے کہا کہ ہادہ قمر بنی ہاشم امام ہے، علی سے بڑا حسین کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جبکہ صفین ایک ایسی جنگ کہ جہاں 3 امام موجود ہیں، امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، مولا بھی ہے، 3 امام جو اللہ کے مظہر ہیں، ان سے زیادہ بیوٹیفل ہینڈسم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اندازہ لگا حسن عباس کا کہ 3 اماموں کی موجودگی میں امام کہہ رہا آزاد ہمارے بنی ہے۔ سرکار عباس کا نام آیا کمرے بنی ہاشم، ایسا نعرہ دے لیں گے میں جب تک دلے مانگا جگہ والی، ارے کربلا جگہ میں جانا ایسا بھیجو، استقبالی نعرہ سرکار عباس کے لیے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صفین اور نہروان ان کی تلوار چلی، ان کی تلوار کا جو دبدبا بنا ابراہیم ابن مالک اشتر، وہ صفین اور نہروان، مولا نہروان ایک دن کی جگہ صبح سے شام تک چلی، مولا نے ختم کر دیا۔ تو اس 2 جگہ میں ابراہیم ابن مالک اشتر۔ تو جب عبداللہ ابن متی کا لشکر کا پتہ چلا تو اس وقت ابراہیم نے کہا کہ اے میرا گھبرائے مت، میں جاتا ہوں، لیکن پھر کہا میں جاؤں گا، اور اگر ان لوگوں نے یہاں خروج کر دیا تو مشکل ہو۔ تو کہا میری ایک رائے ہے کہ آپ ایک عالیشان، پلیز غور سے سنیں، ابراہیم کتنے ذہین تھے، مالک اشتر کا بیٹا، کہا میں آپ ایک شاندار دعوت کا ارینجمنٹ کریں۔ تو مختار نے کہا کیوں؟ تو کہا ایک شاندار دعوت کا اعلان کریں۔ تو کہا کس کی کرنا ہے؟ تو کہا شمن کی کرنا، مغل صاحب کی کرنا، اولی کی کرنا، غلولا کی کرنا، نس کی کرنا۔ مختار نے کہا ابراہیم میں ان سب قاتلوں کی دعوت کروں گا؟ تو ابراہیم نے کہا کہ آپ کریں، ان کو کھانے پہ بلائیں، جب یہ کھانا کھائیں آپ کھڑے رہ کرتے ہیں، نہیں میں کھڑے رہ کر کہوں گا کہ میں کوفے سے باہر جا رہا ہوں لشکر کو لے کے، جتنے تمہارے ملازمین، جتنے تمہارے غلام، سب غلاموں کو ہمارے پاس دارالمان کہ کوئی اگر باہر سے کوئی حملہ ہو تو کم از کم یہ مختار کا پروٹیکشن ہے۔ اس سے یہ تم کو پتا چلے گا کہ مختار قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے بلکہ حکومت کے لیے آئے، تو ان کے پورے ملازمین ہمارے پاس آ جائیں گے، ہمارے پاس، آپ کے پاس، تو پھر یہ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ ان کا باعث جسے مختار نے کہا ٹھیک، دعوت ہوئی، یہ ظالمین آئے، ظالمین جب بیٹھے تو ابراہیم نے کھڑے رہ کے کہا کہ میں جا رہا باہر لشکر کو 10,000 کو لے کے، جتنے آپ کے ملازمین ہیں سروس سے سب آپ کو غلام جتنی ہیں سب دارالمانہ میں بھیج دو، دارالمانہ اس کے لیے مختار کے پاس، اور جب ہم آئیں گے تو آپ کے ملازمین کو واپس۔ لوگوں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا موقع ہے، یہ تو حکومت کے لیے آیا، یہ تو ہمارے پر ہاتھ ہی نہیں ڈالے، ہم آرام سے پورے ملازمین کو بھیج دیں۔
इब्राहिम हमेशा तेज चले वाले, घंटों दिनों का सफर घंटों में तय करते। आपने देख इससे पहले सुना, दिनों का सफर घंटों में तय करते, इतनी तेज। आज ये आदम है कि इतना स्लो चल रहे, इतना स्लो कि साथी परेशान। क्या इब्राहिम को हो क्या गया? आखिर हुआ क्या? इब्राहिम निकले गुफे से और बोला शिमिर तुम्हारे साथ के पास आके कहने लगा कि तुम्हारे साथ ये बड़ा अच्छा मौका है। ये गया है इब्राहिम अब्दुल्ला इब्न मुती को से लड़ने, फिर वो लड़ेगा इब्न जियाद से। इब्न जियाद के बाद फिर मामला हमारे ऊपर आएगा। बेहतरीन मौका है इस वक्त कि हम खुरूज करें। दिन गुजरे, 10-12 दिन गुजर गए थे, खुरूज करें। खुरूज करके इस वक्त मुख्तार के पास कोई फौजी नहीं, खुरूज करें और दारुल अमारा में हमला करें, मुख्तार को खत्म करें, अपनी हुकूमत करें। इब्राहिम का बाहर और फौरन बसरे से और मूसल से हम मदद मंगवा लेंगे हमारे साथ। और ये चले मोहम्मद इब्न असद के पास। ये कौन था मोहम्मद इब्न असद? जिसका बेटा अब्दुल्ला इब्न असद, जिसकी बेटी जादा इमाम हसन की खातिला। ये वो बदतरीन खानदान है, दुश्मन है अहले बैत। खुदा इस पे अज़ाब नाज़िल। बेटी खातिला इमाम हसन सौदा बन के आई थी। ये मोहम्मद इब्न असद और इसका बेटा जालिम तरीन दुश्मन है मौला। उसके बाद ये सीनियर था, बुरा था, इसके पास गया। उसने कहा कि ठीक है, देख लो, पहले जाके तुम ऐसा करो, मुख्तार को जाकर पहले ये बोलो दारुल अमारा में जाके कि जो हमारे मुलाजिमीन है वो हमको दे दे वापस, उसके बाद हमला करना। पहले अपने लोगों को वापस ले लो, उसके बाद हमला करना, अदरवाइज तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई ताकत ही नहीं। तुम्हारा जाएगा कौन? हसीन इब्न नबी को चुना। ये जालिम कौन? शहजादे का खत। ये गया मुख्तार जाके बैठ सामने बैठा, कहने लगा कि अमीर, जो हमारे मुलाजिमीन हैं उनको तो वापस कर। तो कहा कि अगर मुख्तार डर के जवाब दे तो समझो मुख्तार के पास ताकत नहीं है, हमला कर सकते। लेकिन अगर मुख्तार बड़ी जोर से जवाब दे तो समझो कि मुख्तार के पास ताकत है, छुपी भी कोई ताकत। तो मुख्तार ने कहा अच्छा तू अपने मुलाजिमीन को लेने आया, मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं बुलाता हूँ, पूछ ले उनको। मुख्तार ने फूलों को बुलवाया, सब आगे खड़े हो। मुख्तार ने कहा कि तुमको लेने आए हैं, तुम लोग जाना चाहते तो चले जाओ। तो दरबार में अपने हाकिम के सामने, अपना जो उनका जो मालिक है, उस मालिक के सामने वो मुलाजिमीन कह रहे, वो गुलाम कह रहे कि मुख्तार हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इनके पास आप नहीं जाएंगे। किरदार मुख्तार देखो, 10 दिन में जिंदगी बदल दी। असल बात ये है कि साथ रह, इसीलिए कहा ना, जब साथ रह के पहचान, मोमिन पहचाना जाता है जब साथ रहता है। साथ रहा, मुख्तार ने किया क्या? कोई ज्यादा इनामात नहीं दिए, किरदार मुख्तार ऐसा था कि ये जालिमीन थे, उन्होंने कहा हम जाएंगे नहीं, हम तो अपनी जान दे देंगे लेकिन तुझे मुख्तार छोड़ के नहीं जाएंगे। अब ये घबरा गया, उसके बावजूद इन लोगों ने क्या किया? उमर साद और शिमिर महल्ला बनी सबा में, कूफे का एक महल्ला था बनी सबा, इन्हें घर में जैसे हमारे महल्ले होते हैं वैसे एक महल्ला, कूफे बनी सबा में इन्होंने खुरूज कर दिया। खुरूज किया, इनके बाद मुख्तार के पास 2000 सिपाही और इसके मुलाजिमीन। मुख्तार खुद तलवार को तान के बाहर आ गए लश्कर में, और ये लोग बाहर से फौज को बुला के, जितने लोगों बुला के इन्होंने महल्ले बनी सबा में खुरूज किया, आग रोशन कर दिया और मारना शुरू किया। कहा गया दारुल अमारा में मुख्तार और ये लोग आ गए। कूफे की छोटी छोटी गलियां लड़ाई शुरू की जबरदस्त। मुख्तार अपने दारुल अमारा से निकलने से पहले खासियत तो खत लिखा, खत लिख के कहा कि तू तेज रफ्तार से जा और इब्राहिम से जहां इब्राहिम मिले उनको कहना, ये खत देना, उनसे कहना कि फौरन वापस आ जाओ फौज को, अब्दुल्ला इब्न मुती को बाद में देख लेंगे। अब आप देखें कि ये खासियत चला तेज रफ्तार घोड़े से, ये समझ के चला
20,000 की रिवायत है, 15,000 भी बहुत होते हैं एक इतने से बेड को रोकने के लिए। अलखमा कोई बड़ी ऊंची दरिया नहीं थी, दजला को काट के अलखमा बनाया था। अलखमा कोई नहर नहीं थी, दजला तो आज भी मौजूद है वहाँ पे, फुरात तो आज भी मौजूद है, फुरात को काट के अलखमा बनाया था। तो अलखमा एक छोटे सा उन्होंने काट के बनाया था जो उस वक्त के लिए पानी के लिए बता। और ये अलखमा बाकी थी छठे इमाम के जमाने तक। छठे इमाम जब अपने जद की ज़ियारत पर आए थे, अलखमा वैसी बह रही थी, तो उस वक्त इमाम ने अलखमा को खिताब करके कहा था कि तुझे शर्म नहीं आती, अब तक तो मौजूद है। तो उसके बाद अलखमा सूख गई। तो अलखमा के ऊपर 15,000 की पूरी फौज के बेल्ट था, फौज का कैसा तीरंदाज, तलवार, नैज़े, घुड़सवार वाला ऐसा बेल्ट था, ऐसा रुके हुए थे कि एक खतरा पानी भी नहीं जाए इमाम हुसैन के घर। तो मौला अब्बास जब चले, अच्छा जो सिपाही जाता था वो दरिया की तरफ नहीं जाता था, करबला सामने जाता, और ऐसी लड़ाई हुई, दजला ये साइड पे, मौला अब्बास ऐसा नहीं आए सामने फौज के। मौला अब्बास जब खैमे से निकले तो निकल के सिपाहियों को फौज की तरफ नहीं गए, बल्कि अपने घोड़े का रुख मुड़ा नहर की तरफ। नहर नीचे के हिस्से में थी, ऐसा मैंने स्लाइड था थोड़ा, तो मौला अब्बास ऐसा बने। तो आप सोचो 15,000 की फौज, 30,000, 15 से 30,000 की रिवायत है, 20,000 भी है, 25 भी है, 30,000 आर्मी से प्रोटेक्ट कर रही है। उनका काम इतना है कि कोई सिपाही से लड़ना नहीं है, उनका काम इतना है कि कोई अगर इधर आए पानी की तरफ तो तीरंदाज का हुक्म है कि छलनी कर दो उसको, दूर से इतने तीर चलाओ जब वो आए नहीं खड़ी। अगर उसके बावजूद भी आए तो फिर नैज़े फेंक के उसको मारो, उसके बाद भी अगर आए तो तलवार, उसके बाद भी आए तो गुर्ज। इधर पानी तक पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप देखो कि अलम की ताकत क्या है, अब्बास की ताकत क्या है। मौला अब्बास ने घोड़े का रुख मोड़ा, वो नीचे से ऊपर देख रहे थे कि मौला अब्बास तो बाद में नजर है, लेकिन पूरे मैदान में एक आवाज गूंजी कि अब्बास निकले। इसलिए कि मौला का अब्बास का जो तरीका था ये वही तरीका था जैसा मौला अली घोड़े पे बैठते थे। देखिए घोड़े पे बैठना भी एक तरीका होता है, और घोड़े पे बैठकर कैसे चलना वो भी एक तरीका है। हर आदमी अलग अलग अंदाज से चलता, कोई जरा झुक के चलता, जो कोई राइट पे हिल के चलता। लेकिन अली का और मौला का, इमामों का, मौला हुसैन का भी वही था कि जब मौला अब्बास के घोड़े पे बैठे तो वही मौला अली का स्टाइल कि मौला जो है, मौला का एक तरीका था जो जनाब अब्बास और इब्राहिम इब्न मालिक के स्तर को बताया था कि देखो जब तुम मैदान में जाना तो सामने के सिपाही का सीधा कभी नहीं रखना, आखिर में रखना, जो सबसे आखिर है तो सर को उठा के आखिर में देखना। आखिर में निगाह रहेगी तो सामने वाले खुद ब खुद पस्त हो जाएंगे। तो मौला अब्बास ने खाली आदम को रेस किया था, बदल किया था। तो परछम को और पंजे को देखकर आप इमेजिन करें 30,000 की फौज जो पूरी प्रोटेक्टेड है, जो अपने हाईक्यूट है कि तीर तलवार से कुछ लेकर वो लोग दूर से भी हमला कर सकते थे, लेकिन खौफे अब्बास इतना था कि काई की तरह बोला, काई की तरह। तो अलम असल अलम की ताकत अलमदार कैसा होगा? अगर ताकत अलम की इतनी है तो अलमदार की ताकत क्या होगी? ये अमीर शाम ने कहा था कि नहीं, अमीर शाम ने इसके बाप ने, उसने कहा था क्या अलम क्या है? पहला अलम जो बदर में मौलानी के हाथ में आए, कहा होता एक लकड़ी थी उसके ऊपर अलम का पंजा था, और उसका जो फरेरा था किसका था? होता अल्लाह के रसूल ने बीबी खदीजा के लिबास का एक कपड़े को उस पर लगा दिया, तो बरकत खदीजा भी थी वहां पे।
सरकार अब्बास था और हालात भेजा यही खत्म ने काम आएगा जो सब छोड़ के जाना है नारे दिखाई दिया मुख्तार जिंदगी बढ़ गई फौज हिलने लगी कि एक आवाज बनी कि इब्राहिम आ गया इब्राहिम तेज रफ्तार घोड़े से कूफे एंटर मुख्तार ने सीने से लगाया अब जो मारने लगे ये पूरे खातिर भागे ये तो आबा अजदाद की तारीख थी भागना इनको तो भागना ही इनकी किस्मत में रहा इनकी किस्मत में भागा कोई कैसा भागा कोई बकरी की तरह भागा कोई पहाड़ में भागा ये भागना ही है आज तक भाग रहे एक जगह तो टिके नहीं है शहर में शहर जाके लोगों को सही लेकिन कोई होता नहीं पर ये सब इनकी जिंदगी किस्मत में भागना है भागते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा सैयद वापस नहीं आता उस वक्त भगा के मारेगा इंशाअल्लाह अल्लाह दुआ करो कि मेरा मौला आ जाए इंशाअल्लाह इब्राहिम आए ऐसा भाग अब इब्राहिम मुख्तार ने कहा अब हमको बहुत अच्छा मौका मिल गया तो पकड़ फेरिस तैयार वक्त निकलते जा फेरिस तैयार अब मुख्तार ने कहा कि अब हमारा पूरा शहर कुल्फे को कि जो बाउंड्रीज है जो सिक्योरिटी सिस्टम उसको टाइट कर कि कोई आदमी कुल्फे से बाहर ना जाए सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई कि एक आदमी भी कुल्फे से बाहर बगैर इजाजत के नहीं जाए अच्छा पुराने शहर में अगर पुराने जमाने में शहर ऐसा नहीं होता था जैसा आज की सिटी इसलिए आप देखिए हमारे शहर हैदराबाद में दरवाजे हर शहर में पुराने जमाने में दरवाजे होते डोर्स जैसे हमारे शहर में दरवाजे तो दरवाजे होने के वहां पे फैला होता था आर्मी होती थी कोई शहर में दाखिल हो तो उसकी चेकिंग होती थी पूछा जाता था क्यों आया और कोई बाहर जा रहा तो फिर पूछा जाता था कि क्यों जा रहा कौन जा रहा ये सिस्टम था तो जो चार अतराफ में बड़ी दीवार होती थी दीवार के ऊपर भी फैले होते थे आर्मी उनके सिस्टम ये पुराने जमाने का सिस्टम है जो अभी तक कुतुबशाही डायनेस्टी तक अभी तक मुगल अंपायर तक चला यही आगरा में भी देखेंगे जितने पुराने शहरों में देखेंगे तो उस तरह मुख्तार ने कहा कि आप सबसे पहले पूरे शहर की सिक्योरिटी को टाइट करो टाइट करके जितने दरवाजे वहां पे आर्मी को सिक्योरिटी को और बैठा कि कोई आदमी वहां शहर में दाखिल ना हो ना कोई बाहर जब तक हमारा परमिशन या इब्राहिम इब्न मालिक अशतर का परमिशन या हमारे कोतवाल का हो और या अब्दुल्लाह इब्न कामिल का हो या फिर मुख्तार ये एक सेटअप किया सिक्योरिटी टाइट तो जितने खातिर थे आपको पता है मैंने आज एक अजीब रिवायत पढ़ी देखिए ये रिवायतें हजारों रिवायतें मुख्तार थे कम से कम रिवायत 22,000 की है 22,000 कम से कि 22,000 खातिला ने हुसैन को मारा अच्छा 22,000 में आप बोलिए 22,000 थोड़ी खातिर थे 1 लाख की फौज थी 1,20,000 थे तो आर्मी थी 1,20,000 करबला में 1,20,000 आर्मी फिर उनके जो सपोर्ट स्टाफ था सपोर्ट खाना पकाने वाले कैंप्स लगाने वाले पानी पिलाने वाले जब कोई लड़ता था तो पास हर आदमी सिपाही नहीं होता हर आदमी मेरी नाम फौज की फौजी ना होता फौज जब चलती थी तो उसके साथ पूरा एक सिस्टम चल रहा कोई खाना पकाने वाले का पूरा एक टीम अलग होती थी रात में बिस्तर डालने वालों की टीम अलग होती थी कैंप्स लगाने वालों की टीम अलग होती थी हथियार अगर टूट जाए तो उसको रिपेयर करने की टीम अलग होती थी कोई सामान उठाने वालों की टीम अलग होती थी फिर जब जंग तेज होती थी तो लोग मश्क लेकर पानी पिलाने वाले अलग होते थे कोई खाना लगाने वाले अलग होते थे ये पूरा एक सिस्टम था उसी के बाद जंग होती थी आज भी एग्जैक्टली वही सिस्टम है आर्मी अलग है आर्मी का सपोर्ट स्टाफ इसको बोलते हैं जो आज भी हर जगह होता है पर तो सिर्फ 1,20,000 सिपाही थे जो लड़ रहे थे और उसके साथ ये सपोर्ट की टीम थी तो 2-2.5 लाख आदमी थे करबला में उसके बाद उनके जानवर तो इतना बड़ा सिस्टम था तो बात रिवायतें आप यकीन करो मेरे ये रिवायत है मैं तारीख पढ़ रहा इसलिए के बाद में कोई तारीख मेरी वजह से टेप हो रही एक रिकॉर्ड हो गए 3 लाख की भी रिवायत है मुख्तार ने 3 लाख आदमियों को मारा कम से कम रिवायत 22,000 की
کوفے میں ایک لسٹ کو نکالا تھا، ابن زیاد نے لسٹ کو تیار کیا تھا کہ کون کون جانے والا ہے. اس زمانے میں بڑا سسٹم تھا، ایسا نہیں کہ ایڈ اپ اس میں کام ہوتا تھا، نہیں، ابن زیاد کے پاس پوری ایک لسٹ تھی، ایک رجسٹر تھا کہ اس میں کون سے قبیلے کا کون سے گھر سے کون سا آدمی جائے. اس لیے کہ ہر آدمی جو جا رہا تھا وہ فری نہیں جا رہا تھا، سب کو لالچ دی گئی تھی، سب کو انعام دیا گیا تھا. جب سب سے بڑا انعام عمر سعد کو تھا ان کے رہ کا، اور شمر کو تھا کہ بصرے کا گورنر بنایا جائے گا، اور پوری حرملہ ان کو لاکھوں دیا. جیسا ان کے کیٹیگری تھی اس حساب سے پیسہ دیا گیا تھا. تو ایک ایک آدمی جو گیا تھا مولا حسین سے لڑنے کے لیے، یزید نے سب کو پیسے آفر کیا تھا، اس کے حساب سے پیسے دے، کوئی 10,000، کوئی 20,000، کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ. انہیں خزانہ کے خزانے خالی ہو گئے تھے، اتنا پیسے کا وعدہ کیا گیا تھا. تو بڑا میں ایک بات کا روک کے بولوں کہ جتنے لالچ میں گئے تھے کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، کچھ نہیں. ایک پائی نہیں ملی. مولا حسین کا خطبہ ہے روز عاشور والے ساتھ کو کہا گیا والے ساتھ تو ملک کے رائے کی حکمرانچ میں آیا ہے نا، تو ملک کے رائے کی خوشبو نہیں سوکھ سکتا. تم کس کی لالچ میں آیا کہ تجھے ملک کے رائے ملے گا؟ خوشبو نہیں سوکھے گا. ملک کے رائے کون سا؟ تہران. آج جو تہران ہے نا ایران کا شہر، اس کی جو بنیاد ہے، چاہے آج امام زادہ شاہ عبدالعظیم ہے، اللہ ہم کو زیادہ نصیب کرے، جہاں امام زادہ شاہ عبدالعظیم ہے وہ ملک کے رائے کا حصہ ہے. زرخیز علاقہ وہ حصہ ایران کا تہران جو حصہ وہی ہے ملک کے رائے کہ جس کی عادت میں وہ آیا. تہران تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، یہ 2-4-5 کلومیٹر آگے ہے، چاہے امام زادہ شاہ عبدالعظیم کا فن ہے. ہم جلد سے جلد زیادہ کر رہے ہیں. تو اتنے پرفت آپ کو ایک شخص پکڑا گیا، اس کا نام چیک کیا ہے، جو خالی کو کہتے ہیں نام چیک کرتے ہیں انتظار کے رجسٹر بھی ان کے پاس کہ ایسا نہیں مختار نے ظلم کسی میں نہیں کیا. اور جب چیک کرتے پتا چلتا کہ اس کا نام تھا لیکن یہ گیا نہیں، کنفرم کرواتے لوگوں سے. جب وہ کنفرم کرتے تو وہ عزت کے ساتھ دیکھا بھی کرتے. ایسا نہیں کہ مختار نے سب کو مارا، نہیں، مختار نے اسی کو مارا جو حسین کے خون میں اپنے ہاتھ پڑا. جب خالی یہ سنے ایک شخص آیا اس کو پکڑا گیا، یہ بیچ میں بات آ گئی اسے بتانے سمجھانے کے لیے پڑا. ایک شخص آیا اس کو پکڑا گیا، اس نے کہا کہ امیر میں گیا تھا لیکن میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا. مجھے کچھ پتھر دیے گئے، میں نے پتھر مارے اور وہ پتھر بھی کسی کو نہیں لگا. میں گیا تھا، مجھے پتھر دیے گئے، میں نے حکم تھا کہ پتھر مارے، میں نے پتھر مارے لیکن حسین اور حسین کے ساتھیوں تک میرا پتھر نہیں لگا. اس نے یہ کہا. مختار کا جواب، مختار نے کہا تو گیا تھا، تم اس فوج میں شامل ہوا کہ جس سے اس فوج کی تعداد بڑھی اور ثانیہ زہرا گھبرائی کہ یزید کی فوج بڑھتی جائے. وہ جو بیوی کو تکلیف ہوئی نا وہ تجھے اب نہیں چلے. کتنا عجیب جملہ ہے کہ شہزادی گھبرائی کہ فوج یزید بڑھ گئی تو اب تجھے سزا ملے گی. گیا تھا اس لیے تو نے بیوی کو تکلیف. تو ادھر لسٹ بننے لگی کہ کون کون گیا. اب یہ قاتلوں میں پورے چھپنے لگے، انہیں انڈر گراؤنڈ ہونے لگے سب. ایک ابراہیم ابن مالک ایک دن صبح مسجد کوفہ سے بازار کی طرف جا رہے تھے. جب بازار کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا اچھا پرانے زمانے میں سیمنٹ اور ڈامر روڈ نہیں، اونٹ گھوڑے خچر اسی طرح کے سواریاں روڈ پہ چل رہے.
یعنی اس نے یہ نہیں کہا ابراہیم نے کہا کہ کیا چاہیے جو میں مجھے مختار کر لیں ابراہیم پلٹ سینے رکھ کے بڑی عورت ہے بزرگ عزت ہے نا کردار ہے وہاں کے غلام ہے لیکن دربار ہے. اب دیکھیے اس عورت کا کردار اس نے کہا کہ اے امیر میرا چھوٹا سا گھر ہے اور میرے پاس یہ پیسے 10-15 ہزار دینار کپڑے میں رکھ کے لیے لا کے کہا میرے گھر میں 4 آدمی آئے ہیں 4 یا 6 انہوں نے یہ 15,000 دینار مجھے دیے اور یہ کہا ہے کہ 15,000 دینار تو رکھ لیں ہم 2-3 دن تیرے پاس رہنا چاہتے ہیں اور تو ہمارے کھانے کا انتظام کرنا لیکن کسی کو بتانا نہیں کہ ہم تیرے پاس ہے. اس نے کہا کہ میں ان کو پہچانتی نہیں لیکن 3 دن کے لیے انہوں نے 15,000 دینار مجھے دیے. کیوں دیے؟ شاید یہ قاتلہ نے حسین بن کا شمار ہو پیسہ آنے کے بعد حسین کی محبت. اصل بات یہ ہے دوستوں اصل بات میں یوتھ کے وجہ سے سن رہا ہے زیادہ میں میرے یوتھ کو بول رہا ہے حیدرآباد کے یوتھ کو پلیز اپنے چیک یور سیلف کہ کبھی بھی موقع ملے ہر چیز کو قربان کرو ولایت علی کو قربان نہیں کرنا. ہر چیز میں کمپرومائز کرو مولا علی کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. پیسہ تم کو آفر کیا جائے گا برائٹ کیے جائیں گے یہ مت سمجھو آج تم ینگ ہو کل تم باہر جاؤ گے مختلف شہروں میں جاؤ گے مختلف ملکوں میں جاؤ گے اور تم کو جانا ہے. حیدرآباد میں مت رہو ایک جگہ نہیں رہنا علی والا ایک جگہ رہنا ہی ایک جگہ ہے. یہ میں دعا نہیں دعا دے رہا تو ایمان کی دعا میرے مولا کی دعا ہے کہ جتنے علی والے وہ پھیل جائے جہاں جائیں گے ولایت علی کی خوشبو کو پھیلائیں. تو بس پڑھنے میں 1 گھنٹے کی مجلس ہو گئی آلریڈی لیکن آج مجھے یہ ہے کہ بعد میں آپ لوگ نیاز کھا کے نہ سکتے تو ریلیکس ہو کے سنیں گے یا پھر مجھے میں پورے واقعات کو چھوڑتا ہی گیا کہیے تو اس نے کہا کہ 15,000 دینار ہے اور اس نے مجھے 15,000 دینار دیے. کیوں دیے؟ اور یہ ڈیفینیٹلی یہ یقینی یہ حسین کے خاطر وہ میں سے ایک ہے. ابراہیم اور مختار وہ تجھے اس کا اجر مولا دے ساتھ یہ سیکھا ہم کو پیسہ دینا نہیں چاہیے تو غریب ہے تو رکھ غریب ہے لیکن پیسہ لا کے امیر کو واپس کرے کہ پیسہ چاہیے مختار نے کہا نہیں پیسہ رکھ. مختار نے عبداللہ ابن کامل سے کہا کہ جاؤ فوج عبداللہ ابن کامل کمشنر آف پولیس یہ فوج کو لے کر پہنچے 4 یا 6 آدمی تھے پکڑ کے لائے تو یہ وہی تھے قاتلہ نے حسین آپ کو پتا امام ظالمین تھے جس میں سے ایک حسین کا لباس لوٹنے والا جس میں سے ایک حسین کی انگوٹھی توڑنے والا ایک وہ اس میں کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے گھوڑے پہ بیٹھ کر حسین کی لاش کو پامال آج کی مجلس ایسی ہوگی سب مسائل ہی چل رہا ہے. یہ بولتا نہیں مختار نے پہلے اس کے انداز کہ جو لباس لوٹنے والا اس کا لباس اور اس میں اتنے عکاسیانے بدن اور جو پامالی میں اس کا لٹا کے ان کے اوپر سے گھوڑوں لگا. لیکن میں یہ پہلے ابتدا میں ایک بات کہتا ہوں میں لاسٹ ایئر بھی یہ جملہ بولا تھا اس لیے آج بھی کہوں کہ پلیز کوئی یوتھ پہ کوئی لڑکا لڑکی کسی کے پاس دل میں یہ 0.1% سافٹ کارنر نہیں رہنا یار اتنا ضروری نہیں. آگے آپ سنیں گے تو آپ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اتنا مختار نے ضرور کیا کچھ نہیں کیا جنہوں نے اتنا کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا. آگے تو بہت سنیں گے شمیر کا جو اجر ہوا سرا بھی محبت حسین ہے نا تو اب دشمنوں کے ساتھ 0.1% بھی سافٹ کارنر نہیں ہونا کہ یہ کیا اس سے زیادہ ان کو تو اللہ بتائے گا میرا امام آئے گا تو بتائے گا. اگر سرا بھی پوائنٹ رہے گا نا تو تم ایمان کے لشکر میں شامل ہو کے
ان کو یہ ختم ہوئے، اس کو انعام دے کے پیسے دے کے بتانے بھیج 20 سال ایسے تھے کہ جنہوں نے خیموں کے جلانے میں ساتھ دیا. یہ 20 کا گروپ ایک نکیل، ایک محلہ تھا اسے کا نکیل، وہاں پہ ایک نان بائی کی دکان تھی، روٹی بنانے. جیسا آپ نے ہے نا، ہمیں نام لے دیتا کسی کا کیوں پرانے میں تو مشہور ہے، ہم لوگ باہر یاد کرتے ہیں نان بائی کو. جب اپنی شریمان دیکھتے ہیں نا نیٹ کے اوپر تو یاد آتے ہیں. تو یہ نان بائی، ایک نان بائی تھی جو روٹیاں بنا. اس کے گھر کے سامنے بہت بڑا محل تھا، پیسے والا آدمی تھا. اس کی ایک کنیز تھی. وہ کنیز، اس کو یہ نان بائی کنیز چاہتی تھی کہ اس کی شادی اس نان بائی کے ساتھ. نان بائی بھی یہ چاہتا تھا کہ اس سے میری شادی ہو. اور لیکن نان بھائی اس کا اتنا بزنس نہیں کہ وہ کنیز کو خریدے، اس کے مالک کے پاس سے اور نکال کر دلوں میں خواہش دونوں. اب ممبر کا بڑا تخدس ہے، بڑی احتیاط سے پڑھا. اور یہ کنیز اسے نان بھائی نے محسوس کیا کہ روز یہ 10 روٹی لے کے جانے والی ہے، 100 روٹی لے کے جا رہی ہے. اور ایک دن نہیں، روز لے کے جا رہی ہے، 4-5 دن سے 100 روٹی لے کے جاتی ہے. پہلے کبھی نہیں لے کے گئی. یہ وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرا بزنس زیادہ ہو، میں اس سے شادی کروں، میرا کاروبار زیادہ ہو، میں خریدوں اس کو اس لیے لے کے جا رہی. ایک دن 100 روٹی کی آئی آرڈر کرنے آئی. 100 روٹی جب لے کے جانے لگی تو اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کے کہا کہ اے کنیز خدا، یہ بتا بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ ہے، ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ پلیز آپ لوگ نہیں بول رہے. نامحرم کو ٹچ کرنا حرام ہے. I'm very clear in my message to my youth. شیخین ہمارے پاس اجازت نہیں ہے. You understand what I mean? یہ نہیں کہ کارپوریٹ کمپنی میں تم لوگ اس لیے کہ مجلسوں میں یوتھ زیادہ ہے. یہ نہیں کہ کارپوریٹ کمپنی میں تم کام کر رہے تو تم جس سے چاہے ہاتھ ملا دو. نامحرم کو نیکڈ سکن یعنی ہاتھ کو ہاتھ پر ٹچ نہیں کر سکتے، حرام ہے. یہ سوچو جس ہاتھ کو تم حرام کر رہے پھر وہی ہاتھ الگ کو لگاؤ گے. کون سا ایسا شیعہ لوگوں کو نہیں چھوٹا؟ چھوٹنا ہے ہم کو. جب تک ہم بوسا ہاتھ سے نہیں دیے دل کو سکون ہی نہیں ملتا. ہاتھ الگ کو لگاؤ گے، اسی ہاتھ کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤ گے، دعا مانگو گے. دعا کیسے قبول ہوگی؟ پلیز دیکھیے، میں بھی میرا پروفیشن ایویشن کا ہے. میں ایویشن پروفیشن میں اپنے پورے کیریئر کو گزارا ہوں. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، پوچھ لینا. اتنی بڑی کمپنی کا میں جنرل مینیجر اور بگ ٹریول ایجنسی کو ہے. دبئی میں قانون میں تھا. میرا پروفیشن ایئر لائن کا ہے. تو ایئر لائن گلیمرس جاب ہوتی ہے، ایئر لائن کی جاب. ابھی میں 4 سال پہلے میں نے چھوڑا تو اس وقت میں ہمارے پاس پوری ایئر لائن جاب میں بات ہوتی ہے تو اتنی بات کرو کہ جتنا تمہارا کام ہے لڑکیوں کے ساتھ. اسے جگہ بات اسلام اجازت ہے، لیکن تم اتنی بات کرو کہ جتنی تم کو اجازت ہے. یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے فن کر، یہ نہیں بیٹھ کے آپ اپنا ٹائم پاس کر، یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے جو چاہے کر. تو ہاتھ ملانے ہمارے پاس بھی آتے تھے. تو جب بھی میں اور مارکیٹنگ کر تو میں بزنس کے لیے بھی جب جاتا تھا تو میں اس اسٹائل سے بات کرتا تھا کہ میں گیا ان کو وش کیا اور یورپین اور امریکن کمپنیز کو ڈیل کرتا تو میں اس اسٹائل سے اپنے جیکٹ میں ہاتھ رکھ کے اس کو وش کرے کہ اپنے اخلاق ہاتھ ملانے ہی سے پورا کام نہیں بنتا. اس کو پتا ہے کہ آپ ہاتھ ملانا نہیں چاہتے، آپ اس کو جا کے ہائے بولو، ہلو بولو، مارننگ بولو، جو ایسے چاہے بولتے اپنا بات کرو. آپ اپنا پروڈکٹ کا اپنے کیریکٹر کو پیش کرو. تو یہ کوئی امپاسبل نہیں ہے کہ آپ یہ امپاسبل ہے کہ آپ جو ہے بغیر ہاتھ ملائے بزنس کر لے سکتے ہیں بغیر ہاتھ ملائے. اگر وہ ناراض ہوتی ہے تو ہونے دو. ایک دن ہوگی، 2 دن ہوگی، اللہ کو راضی ہوگا نا، مولا کو راضی رہیں گے نا. اور مولا اگر بچانا چاہے تو nobody can stop. کوئی روک نہیں سکتا. مولا عزت دیں گے، مولا کاروبار بڑھائیں گے. پلیز. تو اس نے کہا کہ لڑکی نے کہا اس کنیز نے کہ تو نے میرا ہاتھ تھاما ہے تو ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں تھام لیتا؟ تو اس نے کہا میں کیسا تھاموں؟ میرے پاس پیسہ ہی نہیں، تیرے مالک سے میں خرید سکتا. تو اس نے کہا کہ میں کوئی طریقہ بتائی تو کرے گا. اس نے کہا طریقہ کیا ہے؟ کہا میرے پاس کچھ لوگ آئے ہیں ہمارے سیٹ کے پاس، ہمارے مالک کے پاس 20 آدمی ہے، اس لیے میں یہ روٹیاں لے کے جاتا ہوں.
شادی ہو جائے تو مجھے خریدنا ہو، میں تجھ سے شادی کروں۔ اس نے کہا یار یہ دکان گئی، یہ مختار نامہ مجھے ایسے ہی پڑھنا ہے۔
तलवार कमिश्नर पुलिस गरजदार आवाज से कि कहां हो तुम लोग? रिवायत का जुमला है कि 20 आदमी जब एक्यूट है, तलवार भी लगी हुई है, छुपे। अब्दुल्ला कामिल का रोब और दबदबा इतना था, तलवार तुमने आकर निकाल, चलो ऊपर। और नीचे से पुकार के अपने सिपाहियों से कहा कि एक को गिरफ्तार करो, और नीचे खड़े रहने का कि चल एक ऊपर का, तू भी आप भी, सबको मारते हुए कहां मारते थे मैं नहीं बोलता। मैंने बड़ी मिंबर के तकद्दुस को भी रखा है मुझे, नीचे से मार मार के ऊपर भेज रहे थे, और मार खाते जब आपको मालूम है पुलिस वालों की मार अल्लाह पना में रखे। एक ही 100 में उनके हाथ क्या किधर जा रहे थे, असर क्या हो रहा था, यू नो बेटर, पूरे ऊपर आए, ऊपर गिरफ्तार करके सीधा दरबार में लाए। मुख्तार के सामने खड़े, मुख्तार ने एक एक से पूछा, ये वही जालिमीन थे जिन्होंने चादरें बिछी, जिन्होंने ताजियाने बिछी, जो नहर में भी खड़े हुए, इनको उसी अंदाज, इनको खतल वासिले जहन्नम सदा पड़े पाप। वासिले जहन्नम दिया। अब लिस्ट बन गई। मुख्तार को सुबह सुबह इनके मुखबिर ने आके कहा कि खूनी नजर आया। दोस्तों ये वो जालिम है खूनी, अब सुनो क्या जालिम था ये, वो जालिम है खूनी। खूनी नजर आया तो फौरन अब्दुल्ला कामिल से कहा कि खूनी के पास, अब्दुल्ला कामिल अपनी फौज करेंगे खूनी के पास। खूनी के 2 बीवियां थी, 2 वाइफ्स थी, एक सीरियन थी, शामी थी, एक इराकी थी। जो शामी थी वो दुश्मन अहले बैत, और जो इराकी थी वो मुहिब अहले बैत, खूनी की बात। जब फौज पहुंची तो खूनी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अंदर भागा। अब्दुल्ला कामिल ने दरवाजे को तोड़ के फौज को लेकर अंदर दाखिल। इसकी बीवी से बीवियों से पूछा कि कहां है खूनी? तो जो इराक शामी थी वो अपने आप को बड़ी स्मार्ट समझती थी। उसने कहा कि नहीं है खूनी यार, क्यों आए तुम घर के अंदर घुस के आए? औरतें अंदर आ गए। अब्दुल्ला कामिल ने कहा कि सर हम सिर्फ खूनी को हमारे हवाले कर दे, हम लेके जाएंगे, हमसे कोई मतलब नहीं। पलट के इराकी से कहा कि कहां है खूनी? इराकी ने यूं इशारे में कहा, उंगली के इशारे से कहा कि मुझे नहीं मालूम। औरतें इसलिए कहते हैं एक चीज याद रखो, जो दुश्मन है अहले बैत का तो होता ना बेवकूफ होता, therefore stupid होता, और जो मौला का चाहने वाला होता उसको अकल आ ही जाती। इसलिए कि उसका कोई मदद करने वाला नहीं है, तुम्हारा रहमत मौजूद है। खूनी की जो इराकी वाइफ थी उसने कहा मुझे नहीं मालूम। इब्राहिम ने कहा ओ शी स्मार्ट। अब इससे पूछना जरूरी है, किसी को पूछ के और समझो कि इसका इशारा किधर है। कहा नो इंग्लिश में नहीं बोल रही, मुझे नहीं मालूम। अब इब्राहिम ने फौजियों से कहा कि जाके तलाश, पूरा घर तलाश करे, पीछे का हिस्सा मिलते हैं। फिर इतनी स्मार्ट थी, वही पहले थी, इसने अपनी जगह को निशानी कभी यहाँ खड़ी उस अगले से क्रॉस हुई। अब इब्राहिम ने फिर उधर से पूछा, अब्दुल्ला कामिल जो कमिश्नर कहां है? तो अपनी जगह को बोला। अब इशारा फिर कर कि मुझे नहीं मालूम। अब्दुल्ला कामिल ने अब जो आगे बढ़े तो देखा कि वहां पे लिखा हुआ था कि ये टॉयलेट है, बैतुल खला, वॉशरूम,
کوئی ہے نہیں بیت الخلا میں؟ اس نے کہا مجھ سے مذاق کر رہی؟ پھر کہاں ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم؟ ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا ہوا، عبداللہ کھانے اندر ہے، اندر کوئی نہیں، خالی ہے۔ وہ آج کل کے بڑے بڑے واش روم تھوڑی ہوتے تھے، پرانے دیسی، ویسے زیادہ نہیں، 50 سال پہلے دیسی کرتے تھے، وہ ویسے پرانے دیسی، اور وہاں پہ بالکل ایک روم اور وہ دیسی ٹوائلٹ، اور اس کے پاس سامنے ایک ٹوکرا کپڑے کا رکھا ہوا، اس پہ گندگی پڑی ہوئی۔ تو ابراہیم نے کہا کہاں ہے؟ کہاں نہیں تو ہے، نظر ہی نہیں آ رہا۔ نظر کو نکال کے ٹوائلٹ دیکھا تو نہیں گیا، دیکھتا سامنے نظر آ۔ اب وہ ایک ہی آپشن ہے، کوئی کھڑکی بھی نہیں، ایک ٹوکرا، میں اپنی زبان میں بول کور، اور اس میں گندگی پڑی تھی۔ ابراہیم نے اس گندگی کو دیکھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھو انجام کیا ہوتا، دنیا میں انجام کیا ہوتا۔ گندگی میں نیزے کو سب مارا، تو اب جو نیزہ گرا وہ گندگی ہٹی تو دیکھا پوری گندگی میں سے نکل رہا ہے۔ ابراہیم نے رومال کو رکھا، سب پیچھے ہٹے، اس نے کہا کہ نہیں ٹھہر جا، ابراہیم نے بدل لوں، کہا نہیں، اس نے کہا کپڑے تو، کہا نہیں تجھے ایسی ہی چلنا ہوگا۔ تو ذلیل ایسا ہوا، گھر سے جب چلا تو جدھر جدھر سے زیادہ لوگ رومال رکھ کے بولنے کے خوری تیرا کیا حشر ہو گیا۔ خوری چلا لے کر آنے دربار کے انٹر نہیں کرے، اندر نہیں کرے، باہر کھڑا۔ اور اس کے بعد یہ دونوں عورتیں آئیں۔ اچھا دونوں عورتیں آئیں تو اس وقت اس شامی عراقی عورت نے کہا کہ امیر میں آج مجھے بتاتی کہ خوری وہ ظالم ہے دوستوں، کہ عاشورہ میں میرے مولا حسین کی شہادت کے بعد مولا حسین کا سر مبارک کو لے کر سب سے پہلے آگے بڑھنے والا یہی ظالم تھا۔ ابن زیاد کے پاس لشکر تو سیلانیاں بعد میں آئی، کچھ گھنٹوں کچھ دن کے بعد، 3 دن کے اندر کی روایت، 3 دن میں پہنچ گئے تھے، 12 یا 13 محرم کا قافلہ شام کوفہ پہنچ گیا تھا۔ یہ اس سے پہلے پہنچ گیا تھا سر مبارک کو لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ ان کو انعام چاہیے تھا، ہمارے ساتھ نے اس کو پہلے بھیجا۔ تو یہ ظالم نے کیا کیا تھا، میں بڑی احتیاط سے پڑھا، یہ ظالم رات کے وقت پہنچا تو یہاں پہ اپنے گھر لے کر آیا مولا حسین کے سر مبارک۔ تو یہ جو عراقی شامی عورت تھی اس نے نیا لباس پہنا، کھانا اچھا بنایا، اور بنا کے اس نے کہا کہ عید کا دن ہے کہ ہم نے ابو ذرا کے بیٹے کو کیسے پڑھا۔ اور جو عراقی تھی اس نے کہا امیر میں تڑپ کے روتی تھی، یہ مجھے جلاتی تھی اور کہتی تھی کہ جس کو تم مانتے ہو کیسا ہم نے اس کو ختم کیا۔ اور یزید کی یہ تعریف کرتی تھی میرے آقا کی، میں کئی مرتبہ نے کوشش کی تھی کہ میں خونی کو ختم کر دوں لیکن موقع نہیں ملا۔ اور اس وقت اس شامی نے کہا کہ ہاں میں نے کیا۔ تو خونی کا حشر اور شامی کا حشر، شامی عورت کا حشر ویسی ہوا، خونی کو کھڑا کر کے اس کے کھیل ہاتھوں کو اس دیوار پر تک کھیل مارا اور اس کے اوپر تیر چلا گیا۔ اس کے بعد اس کی سے کہ یہ وہی وہ ظالم ہے کہ جو مولا حسین کا سر کو لا کر گھر کا، بس اس سے زیادہ نہیں بول سکتا کہ ایسی جگہ رکھا تھا کہ کھانا پکنے کے بعد جو گرم راکھ جس کو بولتے ہیں، میں نہیں بول سکتا، اس کے جسم پہ گرم گرم تیل کا اور دال کے تڑپا ایک تیل ایسا آیا تھا کہ تڑپا کر اس کو جہنم میں بھیجا۔ اور اس کی بیوی کے ساتھ جو عراقی تھی، شامی تھی، اس کے ساتھ بھی وہی اندر ہوا، اور جو شامی تھی جو عراقی تھی اس کو انعام دے کر اتار دی واپس۔ خوری جب خوری ختم ہونے کا اب پورے اس میں دھوپ ہو گئی ہے، خوری ختم ہو گیا، اب شمر موجود ہے، عمر
مجھے دنیا دی ہے اللہ اپنے درجات کو بلند کرے. منیر خان خاص کر چچا تھے یا باپ تھے تاریخ میں اختلاف. اس کے بعد وہ میرے ساتھ جا کے کہا تم جا کر سفارش. اب آپ سوچیں کہ اتنا مولا کا صحابی حاتم طائی کے ایک خاندان تھا جو مولا کے ہاتھ میں سے ایمان حاتم طائی تو نہیں لایا تھا لیکن اس کے ایمان اس کی اولاد مجھے جدی وہی خاندان تھا. آگے سفارش کرنے پڑی. مختار نے کہا کس کی سفارش لے کر؟ تو کہا میں سادیہ رسول ہوں علی کا چاہنے والا. تو کہا علی کے چاہنے والے اور حسین کے خاطر کی سفارش کرے. تو کہا میرا مقام تو میرے خاطر عمر صاحب قتل ہو. کہا آپ کیا کہتے میرا سگا بہن بھائی میں نے بہن سے رشتہ توڑ دیا اور میں نہیں چھوڑ سکتا. تو کہا تجھے میرے خاطر کرنا پڑے تو کیسے نہیں کرے؟ خدا نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے خاطر بلا پڑے. عمر صاحب ڈرتا کیسا ظالم تھا کیسا ظالم تھا کیسا ڈرتا 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 دربار صالح مختار. مختار نے کہا عمر صاحب تو آیا ہے کسی کے سفارش لے کر. یاد رکھ میں تجھے ٹائم دے رہا ہوں اور تجھے اس وقت چھوڑ رہا ہوں لیکن میں ایک بات بول رہا تجھے کہ اگر تو سیدھا گھر جا نکلنا نہیں گھر سے. کوئی نئی حرکت کرے گا کوئی بھی نئی حرکت تو میں پھر تجھے کسی کی سفارش نہیں چھوڑوں گا نہیں. کوئی نئی حرکت تو کرے گا. 4 گھر تک نکلنا نہیں. وہ یہ سمجھا بیوقوف ظالم گناہگار. وہ یہ سمجھا کہ اب اس میں اس وقت تو جان بچ گئے لیکن یہ مختار تھا. مختار نے کہا گھر سے نکلنا نہیں. کوئی نئی حرکت ہوگی تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کے سفارش. اس نے کہا ابھی بچ گیا وہ تو چلا گیا